اگر آپ نے کبھی اس مشہور کہانی یا فلم دی ورجن سوسائڈس کے بارے میں سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 5 بہنوں کی کہانی بیان کی جاتی ہے جنہیں لسبن سسٹرز کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ کتاب کے آغاز سے ہی واضح کر دیا جاتا ہے کہ آخر میں 5 بہنیں مر جائیں گی۔ یہ کہانی ایک پرسکون مضافاتی شہر میں پیش آتی ہے جہاں سب کچھ بظاہر خوبصورت، آرام دہ اور عام سا لگتا ہے، لیکن 2 گرمیوں کے دوران وہ 5 بہنیں ایک ایک کر کے اپنی جان لے لیتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی خود ان بہنوں کی نظر سے نہیں سنائی جاتی بلکہ گلی کے اس پار رہنے والے لڑکوں کی نظر سے سنائی جاتی ہے۔ وہ لڑکے جو بچپن سے ان بہنوں کو دور سے دیکھتے رہے تھے، ان کے گھروں کی کھڑکیوں پر دوربینیں لگا کر ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان لڑکوں کے لیے لسبن سسٹرز ایک معمہ تھیں۔ سب بہنیں سنہری بالوں والی، خوبصورت اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والی تھیں۔ ان کے والدین بہت سخت تھے اور انہیں گھر سے باہر جانے یا عام نوجوانوں کی طرح زندگی گزارنے کی آزادی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی اور راز کے حالے میں لپٹی ہوئی لگتی تھیں، اور پھر ایک دن ایک ایک کر کے وہ سب دنیا کو چھوڑ گئیں۔ 20 سال بعد بھی وہ لڑکے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اور جب میں نے یہ کہانی پہلی بار سنی تو مجھے لگا کہ شاید ایسی چیزیں صرف کہانیوں میں یا فلموں میں ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک حقیقی واقعہ سامنے آیا جس نے مجھے اس فلم کی یاد دلا دی۔ یہ کہانی ہے 3 بہنوں کی جنہیں لوگ کمار سسٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈس رسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیو سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں چائلڈ ابیوز اور سوسائڈ کی تھیم شامل ہے، تو اگر آپ کی منٹل ہیلتھ آپ کو ایسی کسی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپک سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی نئی لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ یہ تینوں بہنیں ہمیشہ ایک ساتھ رہتی تھیں۔ وہ ایک ساتھ کھاتی، ایک ساتھ سوتی تھیں، ایک ساتھ نہاتی تھیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو باتھ روم جانا ہوتا تو تینوں ایک قطار میں بطخوں کی طرح ساتھ چل پڑتیں۔ جب وہ چھوٹی تھیں تو لوگوں کو یہ بات عجیب نہیں لگتی تھی، لیکن جب ان کی عمریں 16 سال، 14 سال اور 12 سال ہو گئیں تو یہ عادت سب کو غیر معمولی لگنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد مسٹر کمار نے ان سے پوچھ لیا کہ تم لوگ باتھ روم بھی ساتھ کیوں جاتی ہو؟ انہوں نے سادہ سا جواب دیا، ہم سب کچھ صرف ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تینوں کی شخصیت ایک جیسی تھی۔ ان کی نانی یعنی ان کی ماں کی والدہ اکثر ان کے بارے میں بتایا کرتی تھیں کہ تینوں بالکل مختلف تھیں۔ سب سے بڑی بہن جو 16 سال کی تھی بہت حساس اور ڈرپوک طبیعت کی مالک تھی۔ اگر گھر میں ماں باپ کے درمیان ذرا سا بھی جھگڑا ہو جاتا تو وہ فوراً گھبرا جاتی۔ سب سے چھوٹی بہن جو 12 سال کی تھی وہ بھی کافی حد تک ویسی ہی تھی، خاموش، ڈری ہوئی اور زیادہ بولنے والی نہیں تھی۔ لیکن درمیانی بہن جو 14 سال کی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ ان کی نانی کے مطابق وہ بہت ذہین اور تیز دماغ والی لڑکی تھی۔ وہ چیزوں کو جلدی سمجھ لیتی تھی اور بعض اوقات اپنے خیالات میں گم ہو جاتی تھی۔ نانی ایک اور دلچسپ بات بھی کہتی ہیں، ان کے مطابق بڑی اور چھوٹی بہنیں بہت سادہ تھیں۔ اب ہندوستانی اور جنوبی ایشیائی ثقافت میں کسی کو سادہ کہنا برا نہیں سمجھا جاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سے نرم دل کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ لیکن درمیانی بہن کبھی کبھی عجیب طریقے سے خاموش ہو جاتی اور وہ لمبے وقت تک اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ رات تھی 4 فروری 2026 کی۔ رات کے تقریباً 2:15 کا وقت تھا۔ ایک بوڑھا پڑوسی رات کو اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا سڑک کے بیچ کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے جیسے کسی ٹرانس میں ہو۔ بوڑھا آدمی نے اوپر دیکھا۔ اوپر کی عمارت کی 9th فلور بالکنی نظر آ رہی تھی، اور پھر اچانک 3 زوردار آوازیں آئیں۔ چند لمحوں بعد زمین پر 3 جسم پڑے تھے۔ وہ تینوں کمار سسٹرز تھیں۔ چند ہی منٹوں میں پوری عمارت کے لوگ نیچے جمع ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شور سن کر ساری خواتین نے اپنے خاوندوں کو جگایا
اور پھر ان کے والدین بھی نیچے پہنچ گئے۔ شروع میں ایک عجیب سا خیال لوگوں کے ذہن میں آیا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید ایک بہن غلطی سے گری ہو اور باقی دو اسے بچانے کی کوشش میں نیچے گر گئی ہوں، لیکن یہ نظریہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ ان کے کمرے میں ایک 8 پیج نوٹ ملا اور ایک ڈائری بھی ملی جس کے اوپر ریڈ ناؤ لکھا تھا۔ دیوار پر بھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو تھا، میں بہت اکیلی ہوں، میری زندگی بہت اکیلی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر کیوں؟ میڈیا نے جلدی جلدی مختلف نظریات پیش کرنا شروع کر دیے۔ ایک خبر میں کہا کہ شاید لڑکیوں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ ان کے والدین نے ان کے موبائل فونز لے لیے تھے۔ پھر ایک اور نظریہ سامنے آیا کہ شاید وہ ایک خطرناک آن لائن گیم کھیل رہی تھیں جسے بلو ویل چیلنج کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر ایک مشہور افواہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس گیم میں کھلاڑیوں کو خطرناک ٹاسک دیے جاتے ہیں جو آخر میں انہیں اپنی جان لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کئی میڈیا اداروں اور تحقیقاتی رپورٹوں نے بتایا کہ ممکن ہے یہ گیم حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے باوجود ان کے والد مسٹر کمار کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹیاں کسی کورین گیم میں بہت زیادہ ڈوب چکی تھیں۔ ان کے والد کے مطابق تینوں لڑکیاں کوریا کی ثقافت سے بہت متاثر تھیں، انہیں کے پاپ موسیقی پسند تھی، کے ڈراماز دیکھتی تھیں اور کورین فیشن اپنانے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ اپنے بال بھی کورین انداز میں بناتی تھیں اور کبھی کبھی اسکوئڈ گیم کے نشانات بھی استعمال کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے نام بھی رکھ لیے تھے جو کہ ماریا، لیسا اور سنڈی تھے، لیکن جب پولیس نے ان کی فونز اور ڈیجیٹل سرگرمیوں کی مکمل جانچ کی تو ایسی کوئی خطرناک گیم یا گروپ نہیں ملا۔ ان کی ڈائری میں کچھ ویڈیو گیمز کے نام ضرور ملے تھے، جیسے پاپی پلے ٹائم، دا بیبی ان یلو، آئس کریم، ایول نن۔ یہ تمام گیمز عام ہارر گیمز تو ہیں، لیکن ان میں کسی ایک میں بھی خود کو نقصان پہنچانے والا کوئی ٹاسک نہیں ہے۔ ڈائری کے کچھ حصے بہت دردناک تھے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں مارتے رہیں؟ موت ان ماروں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ لکھا تھا، شادی کا ذکر ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی گئی، لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ اس کہانی کے پیچھے شاید وہ چیزیں تھیں جو باہر سے نظر نہیں آتی تھیں۔ گھر کا ماحول، دباؤ، خوف، تنہائی اور وہ احساس کہ شاید کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں۔ اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ صرف 3 بہنوں کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا یا ان کے پیچھے ایسی کہانی تھی جو شاید کبھی مکمل طور پر سامنے نہ آ سکے؟ بالکل اسی طرح جیسے دی ورجن سوسائڈ میں لسبن سسٹرز کی کہانی ایک راز بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ شروع سے ہی ان کے والد کا کردار بہت ہی مشکوک نظر آ رہا تھا، کیونکہ پہلے وہ اس گیم چیلنج، پھر کے ڈراماز، کے پاپ کے اوپر باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی تو لوگوں کی نظر آہستہ آہستہ گھر کے اندر کے ماحول اور خاص طور پہ مسٹر کمار کی زندگی پر جانے لگی۔ سب سے پہلے تو ان کے خاندانی ڈھانچے نے ہی لوگوں کو حیران کر دیا۔ مسٹر کمار کی ایک نہیں 3 بیویاں تھیں، اور ان میں سے 2 بیویاں آپس میں بایولوجیکل سسٹرز بھی تھیں، یعنی وہ لفظی طور پر ہی ایک طرح کی سسٹر وائفز تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی خاندانی صورتحال تھی۔ یہاں ایک ہی گھر میں ایک مرد اور کئی بیویاں رہ رہی تھیں اور ان کے کئی بچے بھی اسی ماحول میں بڑے ہو رہے تھے۔ لیکن یہ واحد بات نہیں تھی جس نے لوگوں کو چونکا دیا، کیونکہ بعد میں یہ بھی سامنے آیا کہ مسٹر کمار کی ایک لیو ان گرل فرینڈ بھی تھی، اور حیران کن طور پر اس عورت کے ساتھ بھی ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ یہ رپورٹ 2015 کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ عورت اسی عمارت میں موجود تھی جب اچانک وہ اوپر سے گر گئی۔ کچھ گواہوں نے بتایا کہ وہ گرنے سے پہلے چیخی تھی اور پھر نیچے آ گری۔ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ شاید وہ کپڑے سکھانے کے دوران پھسل گئی تھی۔ بعد میں اس کیس کو بند کر دیا گیا اور اسے سیلف ایگزٹ یا خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ لیکن جب سالوں بعد اسی عمارت سے کمار سسٹرز کی موت کا واقعہ پیش آیا تو پہلے سے لوگوں نے اس پر دوبارہ سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ جب صحافیوں نے مسٹر کمار سے ان کی سابقہ گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جواب بھی لوگوں کو مزید مشکوک لگا۔ اسی دوران ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا اور وہ تھا مالی دباؤ۔ پڑوسیوں کے مطابق مسٹر کمار پہلے ایک کامیاب کاروباری شخص تھے، لیکن بعد میں وہ اسٹاک ٹریڈنگ میں نقصان اٹھا بیٹھے اور قرض میں ڈوب گئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان پر تقریباً 10 سے 20 ہزار ڈالرز کے درمیان قرض تھا، لیکن جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں اوسط سالانہ آمدنی ہی صرف تقریباً 5,000 سے 8,000 ڈالرز کے درمیان بتائی جاتی ہے، اس لیے قرض پھر بھی بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔
اسی وجہ سے انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں نے یہ بھی قیاس آرائیاں شروع کیں کہ شاید وہ مالی دباؤ میں تھے اور گھر کے اندر اس کا اثر پڑ رہا تھا. حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی میرج کی بات اس لیے چھیڑی تھی تاکہ خاندان کے مالی مسائل کم کیے جا سکیں، اگرچہ اس بات کا کوئی واضح سرکاری ثبوت سامنے نہیں آیا. ان تمام باتوں نے مسٹر کمار کے کردار کو اس کیس میں مزید متنازع بنا دیا، لیکن جب پولیس نے مکمل تفتیش کی تو انہوں نے تمام ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیا. لڑکیوں کے فونز کی ڈیجیٹل فورینسکس کی گئیں، ان کی ڈائریاں پڑھی گئیں، ان کے اسکول اور دوستوں سے بات کی گئی، جبکہ وہ عرصے سے اب اسکول نہیں جا رہی تھیں. ان کی ایک ٹیچر تھی جو گھر آ کے پڑھانا شروع کیا تھا، وہ بھی اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بچیاں اس کو بھی یہی کہتی تھیں کہ ہم کوریا سے ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن پولیس نے سب کی جانچ کی تو آخرکار پولیس نے جو فائنل ورڈکٹ دیا وہ یہ تھا کہ اس کیس میں فاؤل پلے یعنی کسی دوسرے شخص کا جرم کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا. پولیس کے مطابق یہ جوائنٹ سوسائڈ کا یا مشترکہ خودکشی کا کیس تھا، یعنی سرکاری طور پر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ تینوں کمار سسٹرز نے مل کر اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی فیصلے کے ساتھ کیس کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کیس پہ ویڈیو بناؤں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب اٹ اور نوٹیفیکیشن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے جب بھی میں ویڈیو پوسٹ کروں. دیٹس اٹ گائز، بی سیف، بائے.